امریکہ کی بات ہے یونیورسٹی کی کہ وہ ایک احمد نام کے مسلمان وہاں پڑھتے تھے، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو ہاسٹل میں ایک کمرے میں ایک غیر مسلم نوجوان رہتا تھا، تو اس نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تو اسے کہا کہ مسٹر احمد کم ہیئر، احمد ادھر آئے، میری بات سنیں۔ اس نے کہا کہ مجھے جلدی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، نو مسٹر احمد کم ہیئر، آئی وانٹ ٹو سنگ اے سانگ فار یو، میں آپ کو ایک گانا سنانا چاہتا ہوں۔ وہ گانا سنانا، اس نے کہا جی ہم تو گانا نہیں سنتے۔ اس نے کہا بھی ہم گانا نہیں سنتے۔ اس نے کہا نو، آپ روزانہ 5 دفعہ اس مینار سے وہ گانا سنتے ہو۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ اذان کو گانا کہہ رہا ہے، یہ اس کے پاس چلا گیا، تو اس نے کہا کہ بس تھوڑی سی دیر کے لیے میرا گانا سن لو۔ وہ بیٹھ گیا کرسی پہ، اس کو بھی بٹھا لیا، اور اپنی میز کو اس نے ڈھول بنایا، اور ڈھول بنا کے اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بعد اس نے سورہ فاتحہ پوری پڑھی۔ یہ احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے کہا کہ یہ تو نے کہاں سے سیکھی ہے اور یہ کیوں تو نے پڑھی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مسٹر احمد، بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، مجھے ڈپریشن رہتا تھا، انزائٹی مجھے ہوتی تھی، یہ نئے نئے نام، مسلمانوں کو تو، ایک نمازی کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے نا، جو ان نمازوں سے دور رہتا ہے، دین سے دور رہتا ہے، یہ بیماریاں منہ کھول کے ان کی طرف آتی ہیں، ان کو اپنے جبڑوں کے اندر جکڑ لیتی ہیں۔ یہ جتنے مالدار ہیں نا لوگ، ان کا دل چیر کر دیکھیں نا، پریشانی نظر آئے گی آپ کو۔ اگر اللہ تعالیٰ شانو آپ کو کوئی ایسی اینک دے دے کہ ان کے دل کے اندر دیکھ سکیں، تو آپ کو ان کے دل کے اندر بے انتہا پریشانی اور بے سکونی نظر آئے گی۔ یہ جو کفار ہیں نا، خاص طور پہ امریکہ کے یاجوج ماجوج، برطانیہ کے یاجوج ماجوج، یہ روس کے یاجوج، چین کے یاجوج ماجوج، یہ جتنے ہیں نا، ان کے لباس اچھے لگتے ہیں، ان کے حلیے اچھے لگتے ہیں، ان کی چال ڈھال، جی کٹنگ جو ہے کیسی کٹنگ ہو رہی ہے جی، ٹرمپ کٹنگ، بالوں کی کٹنگ، ٹرمپ کٹنگ، اور پینٹ کیسی پہنی ہوئی جی، اوباما جیسی پینٹ پہنی ہوئی، پیچھے سے دیکھیں گے تو حلیہ بالکل انگریزوں جیسا لگے گا۔ ایک وقت قیامت کے قریب مسلمانوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ جیسے ان کی مشابہت کفار سے ایسی ہوگی کہ جیسے جوتے کے 2 تلوے ہوتے ہیں نا، وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، تلوے، اوپر سے نہیں، تلوے، جوتا کسی بھی قسم کا ہو لیکن نیچے کا تلوا ایک جیسا ہوتا ہے، ایسی مشابہت مسلمان کفار سے کریں گے کہ وہ بالکل جوتوں کے تلووں کی مانند لگیں گے۔ پیچھے سے آپ دیکھیں تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان میں سے مسلمان کون ہے۔ پیچھے سے بات تو دور کی رہی، سامنے سے بھی آپ تصویر کھینچیں اور پھر کوئی پوچھے کہ بتائیں کہ ان میں سے مسلمان کون ہے اور انگریز کون ہے، تو آپ نہیں بتا سکیں گے۔ جو مسلمان ہوتا ہے نا، وہ دور سے نظر آتا ہے، یہ محمدی آ رہا ہے۔ ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کتنی اونچی نسبت ہے، دور سے نظر آتا ہے یہ محمدی آ گیا۔ اور ایک وقت تھا کہ عیسائیوں کے مجمع میں پادری تقریر کر رہا ہوتا تھا تو کوئی محمدی آ کر بیٹھ جاتا تھا تو اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی، ایسی توجہ کا اثر ہوتا تھا۔ اور آج کیا اثر ہونا، ہمارا کیا اثر ان کے اوپر ہونا، ان کا اثر ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا، بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی، میں بھول جاتا ہوں بات، پھر اصل بات رہ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں مسٹر احمد بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، مجھے ڈپریشن ہو گیا تھا۔ اچھا، ڈپریشن کا علاج کوئی نہیں ہے ان کے پاس، آپ چلے جائیں ان کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، نیند کی دوائی دے دیں گے، آپ سوتے رہیں گے، ڈپریشن ختم نہیں ہوگا۔ ڈپریشن کا علاج ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے جو فرمایا نا، اللہ پتہ عربی میں کہتے ہیں کان کڑے کر کے سنو، غور سے سنو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی ڈپریشن دور کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈپریشن بہت تھا، تو میرا ایک دوست تھا مسلمان، میں نے اس کو بتایا کہ جی مجھے ڈپریشن رہتا ہے، تو اس نے مجھے یہ یاد کروایا تھا، یہ گانا مجھے یاد کروایا تھا، سورہ فاتحہ کو وہ گانا کہہ رہا ہے، اس کو کیا پتا بیچارے کو۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ جب تجھے ڈپریشن ہوا کرے
تو تو یہ پڑھ لیا کر، تیرا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں جب کبھی بھی مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، میں بیٹھ کے یہ گانا گاتا ہوں تو آئی فیل نیچرل ہائی، میں قدرتی طور پہ سکون محسوس کرتا ہوں۔ اللہ، ویسے یہ جو آیت ہے نا، اس کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پچھلی جو آیت ہے نا، کیسے ہے؟ والذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایسی ہے نا۔ اس سے آگے ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والے وہ ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان، وہ اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل کرتے ہیں، ہے نا، مضارع کا صیغہ ہے نا۔ ان کے دل اللہ کی یاد سے، اللہ کی ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اور غور سے سن لو، آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ حقیقی چین اور سکون اور اطمینان وہ ایمان والوں کو نصیب ہوگا، جس کا اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ اور اللہ کا فرمان عظیم الشان، غلط ہو نہیں سکتا، لیکن اس اللہ کی یاد کا اثر ایک کافر کے اوپر بھی ہو رہا ہے، اور وہ عارضی ہے، بے شک عارضی ہے۔ جب ایمان کے ساتھ یہ اللہ کا ذکر جڑے گا تو پھر کتنا اطمینان نصیب ہوگا۔